زندگی میرے بھائی عقل کے نہیں، ولا تمشی فی الارض مرا، اللہ فرماتا زمین میں عقل کے نہ چلو. یہ فرعونوں کی طرح زندگی بدل دو میرے بھائی، پھر کچھ چھوڑو، ہے نا. اگر لباس اچھا آ گیا نا، لباس اچھا تو جتنی دیر تک اچھا لباس پہنے وہ اتنی دیر تک نظر نیچے کہاں آ رہی ہے، پتہ نہیں کتنا کیا ہو گیا. اور میرے بھائی ایک دن اس جسم پہ کفن بھی کبھی لباس آنا ہے نا، آنا ہے. اور اس لباس میں بھی تجھے کان کھول کے سن لے، حال یہ ہوگا کہ آج جو تو سینہ تان رہا نا، اس وقت تیرے پاس اتنی پاور طاقت بھی نہیں ہوگی ایک بیٹھی ہوئی مکھی کو اپنے اوپر سے ہٹا سکے. وہ وقت بھی آنا میرے بھائی، وہ وقت بھی آنا. فرعون جیسی زندگی میں اے لوگوں، نوجوانوں، اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے تو سبحان اللہ، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس جوانی کو عیاشیوں میں نہ گزارو، شراب کے گھوٹوں میں نہ گزارو، جوا کے اڈے پہ نہ گزارو، دوسرے کی بچیوں کو تکنے میں نہ گزارو، اس عیاشی کو فیشن میں نہ گزارو، اس جوانی کو فیشن میں نہ گزارو، اس جوانی کو محمد عربی کی محبت میں گزارو. سبحان اللہ. بہت تھوڑی سی مختصر زندگی ہے یار، 50 60 70 سال بس. اب تو 60 70 سال ہی ہو رہی ہے، اسی پہ کام چلا جا رہا میرے بھائی. پہلے لوگ تو بڑے بڑے لمبے جیتے تھے، ہاں، مگر وہاں تکبر بھی نہیں تھا، ریاکاریاں بھی نہیں تھی. یہاں تو 60 70 سال میں سب کچھ کر کے چلا جایا. جو آدمی 200 سال میں نہیں کر پاتا تھا، اس وقت 60 70 سال میں سب کچھ. تیزی ہو گئی، بہت زیادہ تیزی. آدمی کہہ رہا ہے کہ وہ ترقی کر کے ترقی نہیں کر کے. میرے بھائی بڑی تھوڑی سی عمر ہے، اور اس عمر کو بھی تو کیا سمجھ رہا؟ یہ عمر بھی جو ہے 60 70 سال کی، اسے بھی پوری مت سمجھ. اس میں کی بھی 15 سال سونے کے نکال دے. 6 گھنٹے سوتا 24 گھنٹے میں کم سے کم. ارے نہیں نکلیں گے 24 گھنٹے میں، 6 گھنٹے سوتے ہیں نہیں سوتے ہیں تو 15 سال تو نکال دو، چوتھائی حصہ نکالو، 45 ہی بچیں گے. اور 10 سال 15 سال بڑھاپے کے دھکے بھی نکال دو، وہ بھی کیا زندگی کراتے ہوئے گزرے ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی، ایسی گزرتی ہے. گرمی میں گرمی بہت لگا ہے، سردی میں سردی بہت لگا ہے. کھانا آئے تو کھایا نہیں جاتا، آٹھ آ جائے تو ہضم نہیں ہوتا. دیکھتا ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، یہ حال ہوتا. تو 15 سال وہ بھی ایسے نکال دو. کیا مدد کی زندگی ہے، بڑھاپا سب کو آنا، مگر ہے زندگی ایسی. 30 بجی چچا کہاں بچی 30؟ ابھی حساب لگاؤ ذرا. 5 سال بیماری کے نہ نکالو گے، بخار آ گیا، کہ یہ آ گیا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہ 1 ہفتے تک بستر پر رہا، 5 دن تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا. پوری زندگی میں 5 سال تو نکال ہی دو کم سے کم. بعض کی زیادہ بھی ہے، 25 ہی بچی. اور میرے بھائی 25 تو بچی، 10 سال کا بچپنا بھی نکال دے، بلکہ 15 سال کا. اس میں تو ایک ٹوفی میں خوش ہو جاتی. بچپن کی بھی کیا زندگی ہے، ایک ٹوفی میں خوش ہو گیا، ایک چاکلیٹ میں مگن ہو گیا. اسے پتہ ہی نہیں میرا کون ہے دوست ہے کون دشمن ہے، اسے پتہ ہی نہیں کس سے پارٹی چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے. ہم جب بچے تھے شادی ہوتی تھی، جس سے کھانا کھلانا اس کے ہاتھ کھا رہے ہیں، جس کے ہاں نہیں اس کے ہاتھ کھانا. ہمیں کیا پتا؟ بچے ہیں، گھر والوں نے کہا تھے بھائی کھانا کھا کے آئے بارات میں. ارے ہماری تو دعوت ہی نہیں ہوئی تھی، ہمیں کیا پتہ نہیں ہوئی، تم تو کھائی ہے. بچپنا ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، اسے کیا پتا کس بات پہ چل رہی ہے کس بات پہ نہیں چل رہی ہے. تو بھائی یہ بھی نکال دو، لے دے کے 10 15 سال ہی بچے. اس میں جھوٹ بول لو، لوگوں کے گلے کاٹو، مینڈے کاٹو، چکروٹ کاٹ لو، اس میں شرابیں پی لو، جوا کھیل لو، زیا کر لو، عیاشیاں کر لو، بدماشیاں کر لو، اس میں پب جی کھیل لو، لوگوں کو ستا لو، گلے دبا لو، مار لو، لوگوں کا جو چاہو کر لو. یا اس میں اللہ اللہ کر لو، رب کو راضی کر لو، مصطفیٰ کے وفادار بن جاؤ، مرنے کے بعد جنت کے حقدار بن جاؤ. سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. اتنی سی زندگی، اس زندگی میں انسان پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے. میں نے حساب غلط تو نہیں لگایا؟ غلط لگایا تو میرے بھائی بتا دیجیے، میں اصلاح کر دوں گا. میری تو یہی بات سمجھ رہا ہوں. آدمی کی 50 سال کی زندگی ہوگی تو پتا کیا کرے مولانا. ایسا لگتا ہے کل تو کھیلتے تھے ہم سنبل کی گلیوں میں. میرے بھائی کل ہی لگتا ہے. اگر 100 سال کا بھی ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کل ہی تو تھے. میرے بھائی نبی فرماتے ہیں، نبی کی حدیث سن، نبی فرماتے ہیں جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہیں وہ امیر ہے. نبی فرماتے ہیں جس کی زندگی لمبی ہو، عمر لمبی ہو اور عمل برے ہوں وہ غریب ہے. کتنی سی زندگی میرے بھائی. پہلے لوگوں کی زندگیاں 50 سال نہیں 500 سال ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کی تو 950. ہاں 200 سال 300 سال عام طور سے ہوتی ہے.
انڈیا میں ایک شخص ہیں ظاہر ہے ان کی زندگی 700 سال ہے. کتنی؟ مگر زندگی کیسی ہے؟ فرعون بن کے نہیں، محمد عربی کا غلام بن کے. اچھا ایک بات بتاؤ، یہ تمہارے حیرت میں پڑ گئی ہوگی بات، چکر میں آ گئی ہوگی کہ یار سمجھ میں نہیں آیا بات ہے کہ نہیں. انڈیا میں جو ابریز آ رہی ہے وہ 60-70 سال کی آ رہی ہے. یہ ابریز آ رہی ہے، یہ صحیح پوچھیے تو یہ بھی مصطفیٰ کی عطا سے ہوا. مصطفیٰ چاہیں تو 100 سال کو 700 میں بدلوا دے. کہہ دو یار سبحان اللہ. اگر مصطفیٰ چاہے تو 100 کو 700 میں بدلوا دے. نبی کے بچپن کا زمانہ، حلیمہ کی بکریاں چراتے ہیں. انڈیا کا ایک تاجر پہنچا ادھر حجاز کے علاقے میں مال تجارت لے کر، نام ہے رتن ہندی. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ رتن ہندی پہنچے، نبی کا بچپنا ہے. بس سن لیجئے 5 منٹ اور تقریر اور میری تقریر ختم ہوگی انشاءاللہ. لیکن آپ سنیں گے تو زندگی بھر یاد رکھیں گے انشاءاللہ. جو نبی کو سمجھ لیتے ہیں کہ بڑے بھائی کی طرح ہے، نبی کو سوچ لیتے ہیں کہ بھائی ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو ذرا بتا دوں، لوگوں زندگی گزارو نبی کے غلام کی طرح. نبی جا رہے ہیں ایک میدان میں، حلیمہ کی بکریاں چرا رہے ہیں آمینہ کے نام. توجہ کرو، توجہ بولو سبحان اللہ. بکریاں آگے گئیں، ایک پانی کا نالا تھا. نالا جانتے ہیں جس میں پانی نکلتا. بکریوں نے چھلانگ لگائی نالے کے اس پار سے اس پار. بکریوں کی عادت ہوتی ہے چھلانگ لگا کے اچھا خاصا نالا وہ پار کر لیتی ہیں. نبی کی عمر چھوٹی ہے، عمر بچپنے کا آنا، ظاہری عمر چھوٹی ہے، نبی تو سب سے بڑے ہیں. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. ارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. بکریاں چلی گئیں، نبی اس پار کھڑے ہیں، نالا بڑا ہے، عمر چھوٹی ہے. یہ رتن ہندی پہنچا، دیکھا بچہ ہے، بکریاں چلی گئیں اور بچہ کھڑا ہے، نالا پار نہیں ہو پا رہا. رتن ہندی نے ہاتھ پکڑا نبی کا اور ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور اٹھا کے نالا پار کرا دیا. نبی کہاں کسی کا احسان رکھے ہیں اپنے اوپر؟ دنیا پر تو ان کا احسان ہے، ان پر تو کسی کا احسان نہیں. بے شک. نبی نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، دعا کر دی، اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. دعا کر دی اور دعا کر کے چلے گئے. معاملہ گزر گیا. اچھا خاصا زمانہ، 40-50 سال کا زمانہ گزر گیا. اس بات کتنے سال کا بھائی؟ زور سے بولو کتنے سال؟ رتن ہندی انڈیا میں اور آمینہ کے لال مکہ شریف میں. کہہ دو سبحان اللہ. اس رات کی میں بات کرنے لگ گیا کہ میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ رتن ہندی نے بھی دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. حیرت میں پڑ گیا، چاند 2 ٹکڑے آج تک نہیں دیکھا. آج دیکھا ہے 2 چاند. آج تک تو دیکھتا تھا 1 چاند، آج دیکھ رہا ہوں 2 چاند. اب رتن ہندی کے پاس جو بھی ودیشی قافلہ آتا اس سے یہی پوچھتا، یہ بتاؤ تمہارے ملک میں بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے تھے تم نے؟ لوگ بتاتے ہاں دیکھے تھے. رتن ہندی بس چکر میں تھا، یہ 2 ٹکڑے کرنے والا ہے کون؟ ایک دن حجاز سے قافلہ آیا، جو آج کا سعودی عربیہ ہے نا، یہ تو ابھی 100 سال ہوا ہے سعودی عرب نام رکھے ہوئے. بھائی اس کا نام حجاز تھا. ہاں یہ حجاز شریف تھا، یہ سعودی عرب نہیں تھا. ہاں یہ تو مردود اس کے نام پر رکھ دیا، ابن سعود کے نام پر. یہ تو سعودی عربیہ اب ہو گیا، کل کا حجاز تھا. کہہ دو سبحان اللہ. حجاز سے قافلہ آیا اور رتن ہندی کے پاس مال لے کے. تو رتن ہندی نے کہا مال بعد میں دکھانا، پہلے یہ بتا کہ تمہارے ہاں بھی چاند دیکھا گیا تھا 2 ٹکڑے؟ حجاز کے لوگ جو مکہ سے آئے تو پتا انہوں نے کیا کہا؟ بولے دیکھا تو تھا، مگر جس نے 2 ٹکڑے کیے وہ ہمارے مکہ میں ہی تو رہتا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. زور سے بولو. سبحان اللہ. جس نے 2 ٹکڑے کیا وہ پاورفل نبی ہمارے مکہ ہی میں تو رہتا ہے. بس رتن ہندی کھڑا ہو گیا، کیا ملاقات ہو سکتی ہے؟ ارے ہاں وہ تو غریبوں سے بھی ملتا ہے، امیروں سے بھی ملتا ہے، کمزوروں سے بھی ملتا ہے، شہری سے بھی ملتا ہے، بہاری سے بھی ملتا ہے. وہ تو سب سے ملتا ہے، اس کا دربار سب کے لیے کھلا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر.
نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم علماء اہل سنت۔ بس تقریر اپنے آخری مرحلے میں چل رہی ہے میرے بھائی، ذرا توجہ کرنا، اس کا دربار سب کے لیے کھلا ہے۔ امیر آئے تو ملاقات کرتا ہے، غریب آئے تو ملاقات کرتا ہے، گورا آئے تو ملاقات کرتا ہے، کالا آئے تو ملاقات کرتا ہے، شہری آئے تو ملاقات کرتا ہے، دیہاتی آئے تو ملاقات کرتا ہے، اچھا آئے تو ملاقات کرتا ہے، برا آئے تو ملاقات کرتا ہے۔ ارے وہ نبی تو وہ ہے جو سب کو سینے سے لگاتا ہے، وہ تو پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دیتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت بہت۔ اور پاور اتنی ہے اس کی کہ انگلی ہلائے تو چاند کے تو ٹکڑے کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک، حق حق۔ رتن ہندی نے کہا تجارت بعد میں ہوگی، پہلے زیارت ہوگی۔ اب تجارت بعد میں، زیارت پہلے۔ کون کہہ رہا رتن ہندی کلمہ نہیں پڑھا بھی غیر مسلم، کلمہ نہیں پڑھا بغیر مسلم، پہلے زیارت بعد میں تجارت۔ آئے آئے، نبی کی محبت خدا کی قسم جنتی بنا کے چھوڑتی ہے۔ اگر نبی کی محبت کافر کے دل میں آ جائے تو وہ کفر پر مرتا ہی نہیں، ایمان کی دولت اللہ اسے نصیب کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک، حق حق۔ زور سے بولو نا یار، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رتن ہندی نکلا، جب گیا انڈیا سے مکہ شریف، تو یہ ان دنوں کی بات میں کرنے لگ گیا ہوں، نبی ہجرت فرما کے مدینہ جا گیا۔ رتن ہندی نے کہا اے لوگوں مجھے محمد عربی سے ملوا دو۔ لوگوں نے کہا، انہیں ستایا مکہ والوں نے، وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ بس رتن ہندی نے بولا جب انڈیا سے یہاں تک آ گیا تو پھر یہاں سے مدینہ کتنا ہے، وہاں بھی جاؤں گا، زیارت ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ رتن ہندی او لوگو جو مکہ آیا تھا، مکہ سے مدینہ پہنچا، مدینہ جا کر لوگوں سے ایڈریس پوچھا، او لوگو آمنہ کے لال کا ایڈریس بتا دو، او لوگو نبیوں کے سردار کا ایڈریس بتا دو، او لوگو غریبوں کی مدد کرنے والے کا ایڈریس بتا دو۔ مدینہ کے لوگوں نے ایڈریس بتا دیا، مسجد نبوی کا ایڈریس بتایا۔ مسجد نبوی کے دروازے پہ رتن ہندی جا کے کھڑا ہو گیا۔ لوگوں ایک قاصد پہنچا کہ انڈیا سے کوئی ملاقات کرنے آیا ہے۔ او لوگوں مصطفیٰ جان رحمت نے رتن ہندی کو ملاقات کا موقع دیا۔ جب زیارت کیا، رتن ہندی ملاقات کیا، جیسے ہی زیارت کیا، اب تک تو آسمان کے چاند کو دیکھا تھا، رتن ہندی نے آج آمنہ کے چاند کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ خوبصورت تو چاند کیا دنیا میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ بے شک بے شک۔ کسی عاشق نے کہا چاند سے تشبیہ دینا کیا یہی انصاف ہے؟ ارے چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار تو یہاں تک کہتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ نبی کو جو دیکھتا تھا اس کی زندگی میں اجالا آ جاتا۔ دیکھا رتن ہندی نے نا تو قرار آ گیا دل میں، اور قرار آیا بیٹھا۔ نبی نے فرمایا بولو، کہنے لگے آپ نبی ہیں؟ آپ نبی ہیں؟ چاند کے دو ٹکڑے آپ ہی کرتے ہیں؟ نبی نے مسکرا کے فرمایا ہاں میں نے ہی چاند کے دو ٹکڑے کیے۔ آپ نبی ہیں؟ ہاں میں نبی ہوں، اللہ کا آخری نبی بنا کے بھیجا گیا۔ رتن ہندی نے فرمایا اگر نبی ہیں تو آپ مکہ والوں کو بڑے بڑے معجزے دکھاتے ہیں، مدینہ والوں کو بڑے بڑے معجزے دکھاتے ہیں، ہم تو انڈیا سے آئے، کوئی تھوڑا سا معجزہ، چھوٹا سا معجزہ ہمیں بھی دکھا دو نا۔ کوئی چھوٹا سا معجزہ ہمیں بھی دکھا دو نا۔ نبی کا جملہ سنو گے پورا مجمع طلب جاؤ گے۔ نبی نے فرمایا تو جو آج مدینہ میں بیٹھ کے مجھ سے ملاقات کر رہا ہے یہ بھی میرا ہی معجزہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت بہت۔ کہنے لگا کیسے کیسے؟ نبی نے فرمایا جو اب تک زندہ ٹہل رہا یہ میرا ہی معجزہ ہے۔ بھول گیا کسی بچے کو تُو نے نالا کھدایا تھا آج سے 40-50 سال پہلے؟ میں تو بھول گیا۔ نبی نے فرمایا تو بھولا مگر محمد نہیں بھولتا ہے۔ تو نے جس بچے کو نالا کھدایا تھا وہ میں محمد ہی تو ہوں، میں نے اسی وقت دعا کیا تھا اللہ تیری عمر میں برکت فرمائے، جو تو آج تک زندہ ہے یہ میری دعاؤں کا نتیجہ ہے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان صحابہ کرام، مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ اللہ، کہا وہ آپ تھے؟ ہاں ہاں وہ بچہ میں تھا، کہا میں اس واقعے کو بھول گیا؟ نبی فرماتے ہیں ارے تو بھول گیا ہو، محمد تو ان پتھروں کو بھی نہیں بھولتا جو راستہ گزرتے ہوئے میرے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ میری دعاؤں کا بدلہ ہے کہ آج تک تو زندہ ہے، اللہ نے تیری عمر میں برکت کر دی ہے۔ جھومتا جا رہا تھا اور اعلان کرتا جا رہا تھا، اس کے اعلان کو اعلیٰ حضرت ترجمانی کرتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ رتن ہندی بولا جب معجزہ ہو ہی گیا تو کلمہ اور یار ذرا زور سے بولو۔ لوگوں، نصیب والوں کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔ نبی نے ہاتھ بڑھایا، کلمہ پڑھایا، داخل اسلام کر لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ لوگوں ذرا غور کرنا۔ کچھ چاہیے، کچھ چاہیے۔ رتن ہندی جھومتا جا رہا تھا اور اب کہتا جا رہا تھا آقا اب کچھ نہیں چاہیے۔ بے دم شاہ وارسی اس کے جھومنے کو اپنے جملوں میں نوٹ کر کے فرماتا ہے اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب کچھ نہیں چاہیے آقا۔ رتن ہندی بولا آقا اب کچھ نہیں چاہیے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، یہ ہے میرا دیوانہ۔ کلمہ پڑھ لیا، کئی جنگیں لڑی نبی کے ساتھ رتن ہندی، کئی جنگیں، کافی دن نبی کی خدمت کی اور اس کے بعد چلے آئے انڈیا۔ بھٹنڈا پنجاب میں رہے۔ توجہ کرنا، ایک بات بتا رہا ہوں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، 400 نہیں، 500 نہیں، 600 نہیں، 700 سال کی عمر پائی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ نبی کی زبان ہے اگر نکل جائے، وہ دن کو رات کہہ دے نا تو رات ہو جائے، وہ رات کو دن کہہ دے نا دن ہو جائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حج کا موقع ہے، ایک بات بتا دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا میں صحابہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں بریلی کے احمد رضا کا عقیدہ پیش کرو، میں صحابہ کا پیش کروں۔ نبی بیٹھے ہیں، حج کا دن، کون سا دن ہے؟ حج کا۔ نبی نے صحابہ سے پوچھا آج کون سا دن؟ صحابہ نہ بولے، سب کو پتا تھا کہ حج کا دن ہے، سب کو پتا تھا آج یوم نحر ہے، سب کو پتا تھا قربانی کے دن، کوئی نہ بولا۔ سب کے سب خاموش، بولے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ نبی نے پوچھا مکہ شریف کی طرف ہاتھ اٹھا کے یہ کون سا شہر ہے؟ سب کو پتا تھا ابھی طواف کعبہ کر کے آئے یہ مکہ شریف ہے، مگر کوئی نہ بولا، سب بولے اللہ اس کا رسول جانے۔ سب حج کر کے بیٹھے، حج کرنے آئے، نبی نے فرمایا کون سا مہینہ ہے؟ مہینہ بتا دو، تو سب کہہ رہے ہیں اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ پھر نبی نے بتایا یہ حج کا دن ہے، یہ حج کا مہینہ ہے۔ پھر نبی نے بتایا یہ مکہ شریف ہے، شہر مکہ ہے۔ نبی نے فرمایا تمہیں پتا تھا، تم نے کیوں نہیں بتایا؟ کہا یا رسول اللہ پتا تو سب تھا، مگر یوں نہ بتایا کہ پتہ ہی نہیں آج منشاء یار کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہم کہتے ہیں یہ ذوالحج ہے اور آپ یہ کہتے ہیں آسی ذوالحج نہیں محرم ہے، تو محرم ہو جاتا۔ ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو مصطفیٰ چاہ لیں وہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور بتاؤں ادھر ادھر نہیں بیٹے، یہ بات چل رہی ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور بتاؤں میں آپ کو، میں جو بات کہتا ہوں ڈنڈا ٹھوکی کہتا ہوں، میرے بھائی کو ایسی ہلکی پھلکی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ادھر ادھر اڑا دے، جو وہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کریں یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں یہ مکہ شریف اور آپ کہتے ہیں آج کے بعد یہ مکہ نہ رہا، تو آقا ہمارے کہنے سے نہیں ہوتا، جو آپ کہہ دیتے وہ ہو جاتا۔ اور بتاؤں میں آپ کو، قرآن اٹھاؤ سورہ بقرہ دوسرا پارہ، قبلہ ایک وقت ایسا تھا چینج ہوا، پھر اللہ نے دوبارہ جب قبلہ اس کو کعبہ شریف کو بنایا تو معلوم ہے قرآن میں کیا کہا؟ قبلۃً ترضاھا،
اے حبیب میں قبلہ پھر چینج کروں گا، مگر اب وہ چینج کروں گا جس میں تیری رضا ہوگی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اب قبلہ چینج ہوگا، میں چینج کروں گا مگر چاہت تیری ہوگی، رضا تیری ہوگی، مرضی تیری ہوگی۔ تو چاہتا ہے کعبے کو قبلہ بناؤ تو کعبے کو قبلہ بنا دوں گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت بہت۔ نبی چاہتے کہ کوہ طور کو قبلہ بنا دیا جائے تو کوہ طور کو بنا دیا جائے، نبی کی چاہت کے اوپر ہے نا میرے بھائی۔ توجہ کریں، 700 سال کی عمر پائی، بٹھنڈا میں آج بھی پنجاب میں ان کا مزار شریف ہے، بابا رتن ہندی کا، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بس بھائی بات پوری کر لوں اور بس تقریر ختم۔ میرے بھائی حضرت عمر کے کاندھے پہ بوری ہے کائے کی آٹے کی، ارے یاد ہے کہ نہیں ہے؟ بات پوری کر دوں کہ ختم کر دوں؟ بولیے، پوری کر دوں؟ سننا چاہتے ہو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان میرے اللہ۔ بھائی آپ کی محبت میں بہت لمبی تقریر ہو گئی میری، تقریباً میں میرے بھائی ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں، بڑا تھکا ہوا ہوں، میں جاگا بھی ہوں، لیکن آپ کی محبت ایسی تھی کہ میری تھکان کا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔